السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ان-نور ٹی وی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کو الحاق کرنے کے بعد سے عوامی سطح پر پاکستان کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے، جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ زیادہ تر پاکستانی کشمیری مقاصد کے بارے میں غیر سنجیدہ نہیں ہیں اور بھارت میں ایک مذہبی انتہا پسندی حکومت کے 5 اگست کے فیصلے کی اور خاص طور پر درندگی نے 1990 کے عشرے کے اوائل سے ہی کشمیر کے بارے میں مرکزی دھارے میں شامل پاکستانی رائے کو متحرک کرنے میں مدد کی ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان-نور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ بہت سے حکومتی حامی یہ پوچھیں گے کہ کیا کوئی پاکستانی شاہراہ کشمیر کے نام بدلنے یا کشمیریوں پر ایک گانا ریلیز کرنے یا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی درندگی کا نشانہ بننے والے افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے 1 منٹ کی خاموشی پر تنقید کرے گا؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو کہا جو موجودہ حکومت ہے جس کی ہندوتوا سوچ ہے وہ اس کی ہٹ درمی تو دنیا پر ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اس 1 سال میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے نفسیاتی، اور جو انٹرنیشنل امیج ہے ہندوستان کا اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی۔ پچھلے 1 سال میں کم از کم 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا ہے۔ OIC کا جو کشمیر کا کانٹیکٹ گروپ ہے اس میں نہ صرف یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے، نہ صرف جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں اور اٹراسٹیز ہیں اس پر اظہار خیال کیا گیا ہے، منسٹریل جوائنٹ کمیونیکے سامنے آیا ہے۔ اور یہ جو منسٹریل جوائنٹ کمیونیکے ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، وہ منون جو پاکستان کا موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اس 1 سال میں جو مسئلہ کشمیر کا انٹرنیشنلائز ہوا ہے، وہ اخبارات جو اس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے 55 سال تو سلامتی کونسل میں زیر بحث نہیں آیا، آج اوپیڈز لکھے جا رہے ہیں۔ آج ہر اخبار کی، انٹرنیشنل اخبار کی زینت ہے مسئلہ کشمیر۔ آج ہندوستان کا سیاہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے اجاگر ہو چکا ہے، ان کا ظلم، ان کی بربریت اور ان کا جو مائنورٹیز کو نشانہ بنانا، بالخصوص مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کے علاوہ جس طرح انہوں نے کشمیر کا تشخص مٹایا ہے، آج مقبوضہ کشمیر کا ہندوستانی بھی اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، آواز بلند کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بارڈر نہیں، آپ دیکھیں اب لداخ کے جو ہے بارڈر، ویسٹرن بارڈر، اس کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے۔ آج ہندوستان اس لیے 1 سال میں دیکھیں انہیں یکے بعد دیگر شکست ہوئی ہے۔ سفارتی محاذ پر چین کا جو موقف ہے کھل کر سامنے آیا، انہوں نے 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا ہے۔ آپ دیکھیں ایران نے چابہار سے ان کو رخصت کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے منگل کو کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر پورا ملک متحد ہے اور نئی دہلی کے 5 اگست کے اقدام کی سالگرہ کے موقع پر بھارت کو ایک پیغام دے گا۔ وزیر خارجہ نے جیو پاکستان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا، ہمارے جذبات یا سمت میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، پورا ملک متحد ہے اور 5 اگست کو بھارت کو ایک پیغام بھیجے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹریٹجک ہولڈرز کو، جن میں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں کی قیادتیں شامل ہیں، ان سب کو دفتر خارجہ میں طلب کیا ہے، جہاں وہ مسئلہ کشمیر پر تبادلہ خیال کریں گے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے مزید کہا کہ آج کی کابینہ اجلاس کے دوران یوم استحصال بھی زیر بحث آئے گا۔ پاکستان کے رد عمل کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیری عوام کو حق خود ارادیت کی فراہمی کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ انہوں نے کہا، دیکھو یہ ایک جدوجہد ہے اور اس میں اتار چڑھاؤ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا، ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوا اور ہماری منزل سری نگر ہے، جامع مسجد سری نگر کے تالے اور زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیاسی کارکنان، اسٹیک ہولڈرز اور سوسائٹی کے دیگر ممبران کل ملک بھر میں یوم استحصال ریلیوں میں حصہ لیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم کورونا وائرس وبائی امراض کی وجہ سے SOPs کو مدنظر رکھتے ہوئے 1 منٹ کی خاموشی کا مشاہدہ کریں گے۔ حضرات، تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آج شہر سری نگر میں کرفیو لاگو کیا گیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں۔
कोई भी शख्स बाहर न आए, जो भी शख्स बाहर पाया गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बड़ी मेहरबानी आप अपने घरों में रहिए। शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा ने मकबूजा खित्ते में कर्फ्यू नाफिज करने पर हिंदुस्तानी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि उसने हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी की है। उन्होंने कहा भारत के मौक़िफ़ को दफन कर दिया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे ज़ाहिर होता है कि भारतीय हुक्मरानों को इस बात पर एतमाद नहीं है कि हुकूमत के जुल्म व सितम और लालचों के बावजूद कश्मीरी इनसे इत्तेफाक करेंगे। गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को हिंदुस्तानी हुकूमत एक सदारती फरमान के ज़रिए दस्तूर की दफ़ा 370 को ख़त्म करने के लिए तेज़ी लाई, जिसने हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत दी थी। क्योंकि मुतनाज़ा वादी में कशीदगी बढ़ रही है, जिससे खित्ते में गैर मामूली तादाद में हिंदुस्तानी फ़ौज तैनात है। हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने राज्य सभा में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए एक करारदाद पेश की थी, जिसने मकबूजा कश्मीर को दी जाने वाली खसूसी हैसियत को कुलअदम करार दे दिया और मुकन्ना के साथ रियासत को एक मरकजी इलाका बनाया। वज़ीर दाखिला ने कहा था कि ऐवान बाला में हिज़्ब इख्तिलाफ की हंगामों के दरमियान हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 370 एक आर्जी फरामी है जो मकबूजा कश्मीर को खसूसी खुद मुख्तार हैसियत फराहम करता है। आइन के तमाम शिकें जो दूसरी रियासतों पर लागू हैं मकबूजा कश्मीर पर लागू नहीं हैं। इस मजमून के मुताबिक दफ़ा, खारजी अमूर, खजाना और मवासलात के सिवा हिंदुस्तानी पार्लियामेंट को दूसरे तमाम कवानीन को लागू करने के लिए रियासती हुकूमत के इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर के रिहायशी मुल्क के दीगर मकामात पर हिंदुस्तानी शहरियों के मुकाबले में अलग अलग कवानीन के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं। इनमें शहरियत, इमलाक की मलकियत और बुनियादी हकूक़ से मुतालिक असूल भी शामिल हैं, जो आर्टिकल 370 से शुरू होता है। 1954 में एक सदारती ऑर्डर के जरिए मुतारिफ कराया गया आर्टिकल 35A था। ये मजमून मकबूजा कश्मीर की मुकन्ना को रियासत के मुस्तकिल रिहायशियों और इनके खसूसी हकूक़ और मराद की वजाहत करने का अख्तियार देता है। आर्टिकल 35A के तहत दीगर रियासतों के हिंदुस्तानी शहरी मकबूजा कश्मीर में ज़मीन या जायदाद नहीं खरीद सकते। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए देखते रहें अन्नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अन्नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। शुक्रिया।